اب مرثیہ کا ہم بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ لو تیز گرم ہوا جو گرمیوں میں چلتی ہے، خاص طور پر دوپہر کے وقت۔ آفتاب کی حدت سورج کی گرمی، آفتاب کا مطلب سورج اور حدت گرمی۔ تاب و تب سخت تپش اور گرمی۔ نہر الکما کربلا میں بہنے والی نہر۔ لب کنارے، حباب بلبلہ، خاک اڑانا گرد اڑانا، چشمہ حیات مراد خاندان رسالت، پانی کھولنا پانی ابلنا۔ اب اس کا مفہوم کریں گے بیان۔ میدان کربلا میں گرم لو اور سورج کی گرمی نقطۂ عروج پر تھی۔ دن دھوپ کی شدت سے سیاہ رنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کربلا کی نہر الکما کے کنارے بھی خشک ہو چکے تھے، گرمی کی وجہ سے خیمے تپ رہے تھے، گرد یعنی مٹی اڑ رہی تھی، خاندان نبوت کے لوگ پریشان حال تھے اور دریائے فرات کا پانی بھی ابل رہا تھا۔ اب اس بند کی تشریح کریں گے۔ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہوئے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ اس روز تیز گرم ہوا چل رہی تھی۔ سورج کی گرمی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ سخت ترین گرمی اور تپش سے ہر کسی کا برا حال تھا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دھوپ کی شدت اس قدر تھی کہ دن کا رنگ رات کی مانند سیاہ پڑ گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دھوپ کی شدت ناقابل برداشت تھی، دھوپ سے زمین جل کر سیاہ ہو گئی تھی۔ تیسرے مصرع میں شاعر میدان کربلا میں بہنے والی ایک نہر الکما کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نہر کے کنارے بھی پیاسے محسوس ہوتے تھے۔ دھوپ اس قدر سخت تھی کہ نہر کے کنارے پیاس کے مارے خشک ہو گئے تھے۔ بقول شاعر، جس گرمی کی حدت سے یہاں نہروں کے کنارے سوکھ گئے، اس گرمی میں ذی روح خلائق کا عالم پھر کیا ہوگا۔ چوتھے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ خاندان نبوت کے یہ افراد اپنے خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ وہ خیمے گرمی سے تپ رہے تھے۔ ان میں موجود خاندان نبوت کے شہزادے اور شہزادیاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سی مشکلات کو برداشت کر رہے تھے۔ پانچویں مصرع میں صحرائی علاقے کی نقشہ نگاری کرتے ہیں کہ ہر طرف گرم ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف گرد اڑتی دکھائی دیتی تھی۔ چشمہ حیات سے مراد ہے خاندان نبوت کے لوگ آزمائش سے گزر رہے تھے۔ چھٹے مصرع میں شاعر دریائے فرات کی داستان غم رقم کر رہا ہے کہ اس روز گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا۔ آبی مخلوق بھی پریشانی کا شکار تھی۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اصل میں شاعر اپنے کمال فن سے منظر نگاری کو نقطۂ عروج دے رہے ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے مناظر ہم کسی نہ کسی طرح آنکھوں کے سامنے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ الفاظ کے انتخاب نے آنکھوں کو حسن نظارہ عطا کر دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔
جی مشکل الفاظ کے معنی کریں گے بچوں۔ چار پائے سے مراد ہے چار ٹانگوں والے جانور۔ مسکن رہنے کی جگہ۔ آہو کا مطلب ہے ہرن۔ کاہلے، کاہلے یعنی کاہل سے سست۔ سیاہ فام کالے رنگ کے۔ گیاہ کا مطلب ہے گھاس پھوس۔ کنوؤں میں پانی اترنا یعنی پانی کا کم ہو جانا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی اتر گیا ہے، پانی ختم ہو جانا یا پانی کا کم ہو جانا۔ سائے کی چاہ، سائے کی تلاش۔ چاہ کا مطلب ہے چاہنا، سایہ چاہنا۔ اب اس بند کا مفہوم، جانور پانی میں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے، سمندر سے مچھلیاں باہر نہ نکلتی تھیں، ہرن سست ہو چکے تھے، چیتے گرمی کے مارے سیاہ روح ہو گئے تھے، پتھر موم کی مانند پگھل رہے تھے، پھولوں سے سرخی اور گھاس سے سبزہ رخصت ہو گیا تھا، کنویں پانی سے خالی ہو رہے تھے۔ اب ہم اس بند کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں چار ٹانگوں والے جانور جھیلوں کے ٹھنڈے پانی میں ہی بیٹھے رہتے اور شام تک باہر نہ آتے تھے، کیونکہ وہ سورج کی تپش کو کم کرنے کی غرض سے جھیلوں میں اتر گئے تھے۔ دوسرے مصرع میں شاعر مچھلیوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ مچھلی ایک پانی میں رہنے والی مخلوق ہے اور پانی پر آنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، لیکن گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے وہ پانی کی گہرائیوں میں قیام کر گئی تھیں۔ تیسرے مصرع میں ہرن اور چیتے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہرن اپنی برق رفتاری کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر گرمی نے تو بڑوں بڑوں کو بے بس کر دیا تھا۔ ایسے عالم میں ہرن بھی سست رفتاری کا شکار تھے۔ چیتے بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ بقول شاعر، مچھلیاں پانی میں بھی بے آب تھیں، بے حال تھیں، شدت گرمی سے آہو اور چیتے تھے نڈھال۔ چوتھے مصرعے میں شاعر گرمی کی انتہائی شدت کو کمال انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ پتھر بھی خام موم کی مانند پگھل رہے ہیں، گویا پتھر بھی اس شدید ترین گرمی کے سامنے بے بس تھے۔ پانچویں مصرع میں شاعر پھولوں اور گھاس کی خستہ حالی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ سورج کی انتہائی گرمی نے پھولوں سے رنگ چھین لیے تھے اور گھاس سے سبز رنگ چرا لیا تھا۔ بقول شاعر، اب شہر آرزو میں وہ رعنائیاں کہاں، ہے گل کدے نڈھال بڑی تیز دھوپ ہے۔ آخری مصرع میں شاعر کنوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں جو پانی کے ذخیرے ہوتے ہیں، وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے خالی ہو گئے تھے اور سائے کے متلاشی نظر آتے تھے، گویا گرمی کی شدت نے ہر کسی کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔